خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی ام البنین سلام اللہ علیہا سے کی تھی۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے 4 بیٹے عباس علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے اور ایک بیٹی رقیہ کبریٰ پیدا ہوئیں، جن کا مزار اقدس لاہور مزارات بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی پاک دامنہ کے مزارات لاہور کی تاریخی عمارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کے حامل ہیں۔ یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ سلام اللہ علیہا زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ اقدس ہے۔ ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں بھی یہیں مدفون ہیں۔ باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت عوام ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی۔ صدیوں کے اس طویل زمانے میں ان پاک دامن بیبیوں کے نام کے ساتھ عرفیت بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ یہ نام ان کے یہاں لاہور میں معتقد مسلمانوں نے رکھے اور حضرت رقیہ کو بی بی حاج کہا جانے لگا اور حضرت عقیل کی بیٹیوں کے نام حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور اور حضرت بی بی گوہر اور حضرت بی بی شہباز مشہور ہو گئے، حالانکہ ان کے اصلی نام جو کتابوں میں درج ہیں وہ ام ہانی، ام لقمان، اسما، رملہ اور زینب ہیں۔ یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے، جو تاریخی اعتبار سے سن 681 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہندوستان کے طول و عرض میں بت پرست ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ لاہور میں جہاں آج بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں سن 680 عیسوی میں ایک ٹیلہ تھا جس کے گرد و نواح میں جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں تھی، اور اسی بستی پر ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا جس کا نام برمانتری یا مہابرن تھا۔ اس کے بیٹے راجکمار کا نام کنور بکرما ساہے تھا۔ یہ راجا اور اس کی تمام رعایا بت پرست تھی۔ ایک دن اچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں اور بت اپنی جگہ سے گر پڑے، حالانکہ یہ بت پتھر کے بنے ہوئے چبوتروں پر مدتوں سے نصب چلے آ رہے تھے اور ان کو ہلانے یا خود ان میں متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ بعض مندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی، وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کی روحانیت سے بتوں میں فتور پیدا ہو گیا اور آتش کدے سرد ہو گئے اور کفر میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ ہندو قوم ہمیشہ سے تہمات پرست چلی آئی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بستی کے مندروں میں یہ علامتیں دیکھیں تو ایک کوہرام سا مچ گیا۔ راجا مہابرن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر انہیں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ راجا نے اپنے بیٹے راجکمار کنور بکرما ساہے کو بھیجا اور حکم دیا کہ پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے۔ راجا کے سپاہی انہیں پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جو چادروں سے منہ چھپائے ہیں۔ بیبیوں میں سے ایک بیوی نے، جو باقی سب بیبیوں کی سردار معلوم ہوتی تھیں، انہوں نے بکرما ساہے سے اسی کی زبان میں گفتگو کی اور یہ بتایا، ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں رسول برحق کا نواسہ شہید کیا گیا اور رسول برحق کی آل پاک کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ اپنے وطن مدینے میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں آئے بلکہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہمیں یہیں پڑا رہنے دو اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ بی بی صاحبہ کو اپنی زبان میں بات کرتے سن کر راجکمار بہت حیران ہوا
اور ان کی گفتگو کا بھی اس پر بہت اثر ہوا۔ راجکمار فطری طور پر حلیم الطبع تھا اور اس پر ان الفاظ نے پورا اثر کیا۔ اس نے مزید استفسار حال کیا تو پتہ چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت رقیہ بنت علی ہے۔ راجکمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ وہ راجا کے دربار میں انہیں لے جانے کے لیے آیا ہے اور لیے جائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اگر پردیسی لوگ راضی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ جب بڑی بی بی صاحبہ نے پھر وہی حکم سنا تو غضب کا سمندر جوش میں آ گیا۔ شتوت علی نمایاں ہو گئی اور ہیبت عباس علمدار نے راجکمار پر لرزہ طاری کر دیا۔ بی بی صاحبہ نے صرف ایک بار غصے کی نظر سے اسے دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر راجکمار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ راجکمار کے گرتے ہی راجا کے سپاہیوں نے جو گھیرا ڈالے ہوئے تھے حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے اللہ تعالی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے کہ راجا کے سپاہی ان تک پہنچتے اور انہیں گرفتار کرتے، زمین اچانک پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں اور ان کے محافظ خدام سب زمین میں سما گئے۔ وہ زمین میں سما گئیں مگر ان کی چادروں کے کونے باہر رہ گئے۔ راجکمار نے یہ کرامات دیکھیں تو اس نے اپنا آبائی دین یعنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ بر صغیر میں ہندوؤں کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، بادشاہتیں بدلتی رہیں، لیکن ہر ایک دور میں بی بی پاک دامنہ کے روضہ مبارک میں زیارت کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمانوں کو جو خانوادہ سادات سے عقیدت تھی وہ روز افزوں رہی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ سن 410 ہجری میں کیا اور فتح پائی۔ لاہور میں داخل ہونے پر سلطان محمود غزنوی کو جب معلوم ہوا کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی کا مزار ہے تو اس نے ان مزارات پر حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کرائے اور ایک اونچا چبوترا بنوا کر ایک چوکھٹا مزار اقدس کے ارد گرد تعمیر کرایا۔ برآمدہ اور تمام عمارت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سب تعمیر افغانی طرز کی ہے۔ عہد اکبری میں دوبارہ تعمیر عمل میں لائی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع بھی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم نے 4 چاہت مزروعہ زمین اس خانقاہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اس سے پہلے بھی سابق حکمرانوں نے زمینیں وقف کی تھیں۔ اکبر اعظم کے زمانے ہی سے یہ خانقاہ قبرستان قرار دی گئی اور اس کی حدود مقرر کی گئیں۔ آل رسول کا یہ دربار ایک بہت بڑا دربار ہے، یہاں روحانیت کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ 62 ہجری سے لے کر تا قیام پاکستان یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اور اس دربار مقدس کے متولی بننے کی خاطر انہیں سید احمد شاہ توختہ کی دختران ثابت کرنے کی کوششیں کیں۔ انہی لوگوں نے تاریخ میں سید احمد شاہ توختہ کی 2 صاحبزادیوں کے نام بی بی حاج اور بی بی تاج بھی پڑھ لیے تھے، لہذا انہوں نے کوشش کی کہ دربار بی بی پاک دامنہ کو دختران سید احمد شاہ توختہ ثابت کر کے دربار پر قبضہ کر لیں اور سجادہ نشین مقرر ہو جائیں، لیکن وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ زمانہ بہت بڑا نقاد ہے۔ سید احمد شاہ توختہ کی پہلی دختر بی بی تاج صوبہ یوپی سوانہ بستی میں برہمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ ان کا مزار سوانہ بستی کے قبرستان میں آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری دختر سید احمد شاہ توختہ کی صاحبزادی بی بی حاج کی وفات سن 573 ہجری میں کیچ مکران میں ہوئی۔ پھر یہ کوئی گمنام اور معمولی شخصیت نہ تھیں، بلکہ کیچ مکران کے حکمران والی سلطنت سلطان بہاؤالدین ولد قطب الدین محمد کی زوجہ ملکہ تھیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ احمد شاہ توختہ کا ذکر تاریخ میں 600 ہجری میں ملتا ہے، جبکہ اس سے تقریباً 150 برس قبل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت رقیہ بنت علی المعروف بی بی پاک دامنہ کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے
کہ بی بی رقیہ المعروف بی بی پاک دامن کا مزار دمشق میں ہے۔ جن بی بی کا مزار شام دمشق میں ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، نہ کہ امام علی کی دختر۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پاک بیویاں عرب کے دوسرے ممالک چھوڑ کر ہندوستان ہی کیوں تشریف لائیں۔ بیویاں پاک دامن کے ہندوستان آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اموی اور عباسی حکومتیں اولاد علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بالکل ختم کرنے کے درپے تھیں۔ ان کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا اور زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ چھپ چھپ کر زندگیاں گزارنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں اولاد علی کے لیے یزیدی حکومتوں کے علاقوں میں جانے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ہندوستان چلی جائیں، جیسا کہ امام عالی مقام نے انہیں حکم دیا تھا۔ اب ماننا پڑتا ہے کہ یہ بیویاں حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت عقیل کی صاحبزادیاں ہیں۔ دیگر کتب تاریخ میں درج ہے کہ بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ 704 اصحاب لاہور آئے تھے، مگر پیشتر دعا طلب کر کے زندہ زمین میں سما جانے کے بی بی پاک صاحبہ نے اکثر اصحاب کو رخصت دے دی۔ مزار بی بی پاک دامن کوئی معمولی مقام نہیں، یہ خاندان رسالت کے افراد کی تربت پاک ہے اور معجزہ نما مقام ہے۔ جتنے بھی بزرگ ولی، غوث، قطب، ابدال، صوفی اور باکمال لوگ گزرے ہیں، سب اسی در اہل بیت کی بدولت ہوئے، اسی کی مدح و ثنا میں جھوما کیے۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے۔